بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمام تعریفوں کے لائق ہے، جس نے کائنات عالم رنگ و بو میں ہر جاندار کے لیے ہمارے آقا کو ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بلکہ میں نے جاندار کی قید لگائی، میں وہ واپس لیتا ہوں۔ میرے آقا صرف جانداروں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ غیر جانداروں کے لیے بھی رحمت بن گیا ہے۔ آپ ہدایت دینے والے ہیں جانداروں کو اور رحمت فرمانے والے ہیں کل مخلوق پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے آقا کو پیدا فرمایا تو کئی شان حضور کی بیان فرمائی ہیں۔ ان میں ایک شان یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سراپا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اگر کوئی صاحب یہ بنا رہے ہیں کیمرے والے، کوئی ریکارڈ کرنا چاہیں تو یہ میری آج کی گفتگو بڑی مخصوص ہوگی۔ یہ نوجوان بچے جو رات کو نیٹ پہ ساری رات ضائع کرتے ہیں، وہ میری گفتگو ریکارڈ کر لیں، کبھی کبھی سنیں، آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں نا سارے جہان پہ، محفل میلاد کے نام پر یا جشن عید میلاد النبی کے نام پر یا سرکار کی آمد کے نام پر، ان دنوں میں زیادہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں حضور کے ذکر نور کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے آقا کو بھیجنے کے مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں ایک مقصد یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ مقصد بیان فرماتا ہے کہ وہ ہدایت دینے کے لیے آئے، مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں: خیر الکلام کلام اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود فرماتے ہیں سب سے عمدہ اور اعلیٰ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور سب سے بہترین ہدایت وہ محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود فرماتے ہیں، یہ آواز تھوڑی سی اور دے دیں بھائی تاکہ گلے کو زور نہ لگے۔ اچھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ہدایت میں دیتا ہوں وہ بہترین ہدایت ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہادی برحق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں اس کا منکر تو نہیں ہوں، اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا؟ تو پھر یہ شادیاں کیوں کرتے ہو بچوں کی؟ اللہ نے اولاد دینی ہے تو پھر آپ اپنے بیٹے کی بیٹی کی کیوں شادی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ بیٹا جوان ہو گیا، ہماری بیٹی جوان، اس کو اولاد دے دے، تو شادی کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو جیسے اچھا آپ دکان پہ کیوں جاتے ہیں؟ فیکٹریاں کیوں بنا رکھی ہیں آپ نے؟ آپ سب کا ایمان ہے رازق، آپ نے فیکٹری کیوں بنائی ہوئی ہے؟ دکان پہ کیوں جاتے ہو؟ آپ بیٹھ جاؤ گھر میں، اللہ رازق ہے، رزق دے گا۔ تو جیسے میرے دوستو اولاد کے لیے
یہ نظام خالق کائنات نے بنایا ہے، اور رزق کے لیے رزق کے اسباب اس نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہدایت کے لیے خالق کائنات نے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ بیان فرمایا، اور ان نبیوں کا امام میرے اور تمہارے آقا کو بنایا ہے۔ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ دیتا نبی کے ذریعے سے ہے۔ تو ہمارے آقا تو سب نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بہترین ہدایت وہ ہے جو میں عطا فرماتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ صِرَاطٍ إِنَّكَ تَهْدِي إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں، دو تین تاکیدیں ہیں، انا بھی ہے، لام تاکید کا بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے جس کے اندر استمرار ہے، دوام ہے۔ کیا معنی کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب جب تک آپ رسول ہیں تب تک آپ ہدایت دینے والے ہیں، تو میرے آقا اب تک رسول ہیں، قیامت تک رسول ہیں۔ حضور خواہ قبر کے باہر ہوں یا قبر کے اندر ہوں، اصول فقہ کا قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، اللہ کا جو مطلق حکم ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے، بندے اس کو مقید نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے کوئی قید نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ قیامت تک ہدایت دینے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں قیامت تک ہدایت دینے والا بن کے جلوہ گر ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور خواہ قبر سے باہر ہوں یا مصطفیٰ قبر کے اندر ہوں، دونوں حالتوں میں میرے آقا ہدایت کا کام کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں۔ اچھا، اب جب حضور ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ میرا محبوب ہدایت دینے کے لیے، حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، تو اب یہ ترجمہ کرنا واوا جادہ کا دالن فہدا کا کہ اے نبی، میں پہلے استغفر اللہ پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اردو زبان میں کئی ترجمے ہمیں ملتے ہیں قرآن شریف کے، ہماری مجبوری ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا، کیونکہ وہ ہماری قومی یا مادری زبان عربی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سمجھنے کے لیے، جیسے انگریزی زبان ہماری اپنی نہیں ہے، قومی زبان بھی نہیں ہے، مادری بھی نہیں ہے، اسے بھی ہم اردو میں سمجھتے ہیں، اسی طرح عربی زبان بھی ہماری قومی یا مادری زبان نہیں ہے، وہ ہمارے آقا کی زبان ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، تو واوا جادہ کا دالن فہدا۔ اب اس کا ترجمہ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، معاذ اللہ وہ ترجمہ کرتے ہیں اے نبی اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو پھر ہدایت دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے، چونکہ یہ محفل بڑی سنجیدہ ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، اس لیے میں بڑی سنجیدگی سے بات کرتا ہوں۔ گالی گلوچ میرا خیال ہے کافی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ گالی دینا، گلوچ کرنا اور فٹوفٹ کفر یا شرک کا فتویٰ لگانا یہ میرا منصب نہیں ہے۔ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور کفر اور شرک کا یا بدعت کا فوری طور پر فتویٰ وہ لگاتا ہے جو حقائق سے نابلد ہوتا ہے۔ حقائق سے نابلد بندے، یہ الگ بحث ہے۔ میں عرض کرتا ہوں دلیل کی دنیا میں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے ہادی، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا، اور حضور فرمائیں کہ میں کل کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، اور اس پر حضور کا فرمان انما بعثت معلما، لوگوں میں ساری کائنات کا استاد بن کر آیا ہوں۔ حضور تو فرماتے ہیں میں ہدایت سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ووجدہ کا دالن فہدا کا ترجمہ کرتے ہیں اے نبی اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، اے نبی اللہ نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت دی، اے نبی اللہ نے آپ کو بہکا ہوا پایا تو ہدایت دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
اللہ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے اپنے حبیب کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ حضور فرمائیں کہ میں سب سے اعلیٰ ہدایت دینے والا ہوں۔ اب ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرے کہ اے نبی اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے، اب وہ کتنی بڑی جرت اللہ کی ذات پر کر رہا ہے، کتنی بڑی وہ جرت کر رہا ہے وہ بندہ جو یہ ترجمہ کرتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں جی، صبح ہی جا کے دیکھ لیں، شاید آپ کی مسجد میں کوئی ایسا ترجمہ پڑھا ہو، آپ دیکھ لیں، اور پھر اس شخص کی جرت آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اسے کیا کہیں گے، وہ الزام نہیں دے رہا، وہ جھوٹ نہیں باندھ رہا، وہ بہتان تراشی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا، اور وہ ترجمہ کرتا ہے کہ نبی اللہ نے تمہیں گمراہ پایا۔ تو جب نبی گمراہ ہو جائے گا تو قوم کو ہدایت کون دے گا؟ اس لیے اچھا ان کی وہ دلیل کیا لیتے ہیں جی، وَوَجَدَكَ کا دالن، تو دال کے معنی گمراہی کے ہوتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا معنی گمراہ ہونا۔ تو میں عرض کرتا ہوں ہم بھی عربی کے طالب علم ہیں تو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، قرآن شریف دیکھ لیں، قرآن شریف میں دال کا معنی گمراہ ہونا بھی ہے، اور قرآن شریف میں دال کا معنی کسی کی محبت میں وارفتہ ہونا بھی ہے، اور قرآن شریف میں دال کا معنی غفلت کے بھی ہیں، اور لغت عرب میں دال کے معنی ہدایت دینے والا بھی ہے۔ میں ابھی ثابت کرتا ہوں یہ چیزیں، یہ مختلف اس لفظ کے معنی ہیں۔ آپ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں آپ کی دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا ولضالین، نہ گمراہوں کا۔ یہاں ترجمہ آپ یہی کرتے ہیں نا، گمراہ لوگوں کا راستہ ہمیں اس طرف نہ چلانا۔ یہاں یہ لفظ دال گمراہی کے معنی میں ہوا ہے، لیکن یہی لفظ دال قرآن شریف میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 52 میں یہ غفلت کے معنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یرضی لا یدل ولا ینسا، اللہ فرماتا ہے تیرا رب نہ کسی معاملے سے غافل ہوتا ہے اور نہ تیرا رب بھولتا ہے کسی معاملے کو۔ وہاں لا یدل ہے اللہ کے لیے۔ تو اب کرو ترجمہ، اگر عربی کا تم نے اتنا ہی ٹھیکہ لے لیا ہے عربی دانی کا، تو اب کرو ترجمہ اللہ کے لیے۔ وہاں تو ہے ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یدل، تو اب کیا کہو گے؟ ترجمہ کرو گے جو اور کے لیے کرتے ہوں۔ تو خالق کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا یہ ہے، کیا معنی یہاں لا یدل ولا ینسا، اللہ غافل نہیں ہوتا، اور یہی معنی میرے پیارے رب نے میرے پیارے حبیب کے لیے سورہ یوسف کے ابتدا میں رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ پہلی آیت میں ہی فرماتا ہے وَإِن كُنْتَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے پیارے حبیب پہلے آپ کی اس طرف توجہ نہیں تھی، واقعہ یوسف کی طرف ہم نے آپ کو توجہ دلا دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ جیسے میں کسی معاملے سے غافل نہیں، اسی طرح میرا محبوب بھی کسی معاملے سے غافل نہیں ہے۔ اچھا، عربی لغت کی میں نے بات کی، میں قرآن شریف میں بھی آؤں گا، میں ثابت کروں گا کہ قرآن پاک میں اس کا معنی کیا ہے۔ عربی لغت میں آ جائیں، یہ دال، دالتن، دلہ، اس کا معنی متعدد معنی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے غالبانہ، غالبانہ، یہ دلہ، دلالن، اس کا معنی غالبانہ، غلبہ ہو جانا۔ مثلا سخت گرمی ہے، آپ ایک مشروب پنجاب کا، ہمارے پاکستان کی روایت ہے، گرمی کے دنوں میں ہم کچی لسی ایک مشروب استعمال کرتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ 1 پاؤ دودھ، کلو 1.5 کلو پانی، ان کو مکس کیا، کچی لسی بن گئی۔ آگے ہماری مرضی ہے نمک ڈالیں یا کوئی میٹھا ڈال لیں، تو وہ ہماری اپنی طبیعت ہے، لیکن وہ جو مشروب بنا
اس کا نام ہم نے کچی لسی رکھا۔ وہ کیسے بنا؟ 1 پاؤ دودھ میں کلو 1.5 کلو 2 کلو پانی ڈالا، تو اب ہوا کیا؟ اصل میں چاہیے تھا کہ پانی کی رنگت غالب آتی، لیکن کیونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہے تو دودھ کم ہے، لیکن رنگت دودھ کی غالب آ گئی ہے۔ پانی کا نام بھی ختم ہو گیا، اس کی امتیازی حیثیت بھی ختم ہو گئی، اس کا وجود بھی ختم ہو گیا، اس کا رنگ بھی ختم ہو گیا، اس کی ساری حیثیت ختم ہو کے اب ایک اور نیا مشروب بن گیا ہے، اس پر رنگت جو غالب ہے وہ دودھ کی ہے۔ جب اس طرح سے تھوڑی سی چیز زیادہ پر غالب آ جاتی ہے تو عربی والے یہ کچی لسی استعمال کرتے تھے۔ یہ ہماری صرف پاکستانی ثقافت نہیں ہے، بلکہ دوران ہجرت کچی لسی بنا کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کو ایک پہاڑی کے دامن میں پیش کی تو مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں، شاربہ حتی ردی، تو میں نے کچی لسی بنا کر پیش کی، پی مصطفیٰ نے سینے میرے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ پی حضور رہے ہیں، سینہ میرا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا دودھ زیادہ پانی پر غالب آتا ہے، عرب والے کہتے ہیں دل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، دل اللبن، دودھ پانی پر غالب آ گیا، دودھ پانی پر غالب آ گیا۔ اچھا، پانی زیادہ تھا، دودھ تھوڑا تھا، دودھ کی رنگت غالب آ گئی۔ اللہ، اب اس معنی میں اگر میرے محبوب کی شان سمجھو، علماء بھی تشریف فرما ہے تو اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ کا دالن فہدا قوما کا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک اکیلے توحید کا پرچار کرنے والے تھے، پورا عرب معاشرہ بہت زیادہ مقدار میں کفر اور شرک میں ڈھکا ہوا تھا، ظلم و بربریت اور دہشت گردی کا عادی ہو چکا تھا، غریب اور ماڑے لوگوں کا حق مارنا ان کا طرہ امتیاز ہو چکا تھا۔ اس خطہ عرب میں کوئی ایک بھی انہیں ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ وَوَجَدَكَ دَالًّا، اے حبیب تو نے کلمہ توحید کا نور پھیلایا تو تجھ اکیلے کا نور پورے عرب کے کفر پر غالب آ گیا۔ وَوَجَدَكَ دَالًّا، حبیب اللہ نے تجھے ان کافروں پر غالب آتا ہوا دیکھا، فہدا، اپنی محبت کی راہیں اور کشادہ فرما دیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی، لغت میں جائیں۔ اچھا، لغت عرب میں ایک محاورہ ہے، شجرتن دالتن، وہ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی بات سمجھنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، پیدل یا سواری پر اکیلا ہے، کئی دنوں کا اس کا سفر ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، شدید دھوپ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، کئی دنوں سے وہ مسافر چل رہا ہے۔ آج چلتے چلتے اس کا سامان، اشیاء خرد و نوش ختم ہو گئی ہیں، سورج کی تپش سے اس کا دماغ ہانڈی کے شوربے کی طرح ابل رہا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے، اس کا دماغ پزل ہو گیا ہے، سر سے پاؤں تک وہ پسینے میں شرابور ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، بھوک سے اور پیاس سے وہ نڈھال ہے، وہ گویا ادمویا ہو گیا ہے، اس سے کچھ آگے نظر نہیں آتا، وہ بے ہنگم ایک طرف کو چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں کدھر سے آیا ہوں، اسے معلوم نہیں کہ میری منزل کہاں ہے، وہ جانتا نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، وہ جہاں تک نگاہ دوڑاتا ہے اسے کوئی انسانیت کا نشان نظر نہیں آتا، کسی سے پوچھ لے کہ بھائی میں نے فلان جگہ پہ جانا ہے، کدھر کو جاؤں؟ ایسے میں وہ تھوڑا اور آگے چلتا ہے، اسے ایک ایسا درخت نظر آیا جس درخت کی چھاؤں بہت گھنی ہے، سورج اس کے باوجود کہ آگ برساتا ہے، ایک کرن بھی سورج کی اس درخت کے پتوں کو چیر کر زمین پر نہیں اتر رہی، وہ ٹھنڈا سایہ دار درخت ہے، بڑا گھنا وہ درخت ہے، کافی بڑا درخت ہے، اس کے نیچے کئی افراد آرام کر سکتے ہیں۔ یہ تھکا، یہ ماندہ، یہ بھوکا، یہ پیاسا، یہ بہکا ہوا، یہ بھٹکا ہوا، یہ راستہ بھولا ہوا مسافر اس درخت کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کافی دیر
رکا ہے، وہ جو تپش تھی سورج کی اس سے ذرا اس نے سستایا، آرام کیا، پسینہ اس کا خشک ہوا، آنکھوں کے آگے سے اندھیرا ختم ہوا، دماغ کی تپش نرم ہوئی، اس نے اپنے ہوش حواس قائم کیے، بیٹھ گیا، لیٹ گیا، تھوڑی دیر آرام کیا۔ اب جب سر سے پاؤں تک وجود اس کا سکون میں آ گیا، درخت نے اپنی ٹھنڈی اور میٹھی اور مزیدار ہلکی ہلکی سی ہوا سے اسے سلایا، اسے سکون دیا۔ اب یہ پھر توانا ہوا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کا دماغ کھل گیا، اس کا وجود دوبارہ کارآمد ہو گیا، سفر کے لیے تیار ہوا۔ یہ اس درخت کی چھاؤں میں کھڑا ہو کر اس نے پیچھے دیکھا، اسے نشان قدم نظر آئے، میں یہاں سے آیا ہوں۔ اس نے آگے دیکھا، ناک کی سیدھ میں میری منزل اس طرف ہے، میں نے ادھر جانا ہے۔ اس درخت نے اس مسافر کو جو بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، اس درخت نے اس کی منزل، اس کا مقصد متعین کر دیا۔ عربی والے کہتے ہیں شجرتن دالتن، یعنی بھولے ہوئے مسافر کو راستہ دکھانے والا درخت۔ اب 650 سال ہو گئے ہیں، انسانیت کا قافلہ بہکا ہوا ہے، انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ماند پڑ چکی ہیں، انسانوں کا قافلہ اس مسافر سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ نہ انسانیت اور حیوانیت میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، ان کا دماغ دوسروں کا خون پینے کے لیے بے تاب ہو چکا ہے۔ انسانیت وحشت و دہشت اور بربریت کی علامت بن چکی ہے۔ ایسے میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، خالق کائنات کو اپنی مخلوق پر پھر رحم آیا اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بڑی چھتری دے کر محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ مصطفیٰ نے اعلان کیا، آ جاؤ لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، یہاں ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ۔ مصطفیٰ کریم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب یہ رحمت کا اعلان کیا تو یہ بہکا ہوا قافلہ مصطفیٰ کی چھاؤں میں آیا، ناک کی سیدھ میں رب العالمین کا دربار نظر آیا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ امام ابو حیان الاندلسی فرماتے ہیں کہ میں اس آیت پر جو میں نے پڑھی ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وَوَجَدَكَ دَالًا، کہتے ہیں کہ میں غور کر رہا تھا، تفسیر لکھ رہے تھے، البحر المحیط ان کی تفسیر عربی میں ہے، قرآن شریف کی بڑی معتبر ہے، بلکہ امہات الکتب میں شمار کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس میں غور کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو یہاں آ کے قلم رک گیا، کیا لکھوں؟ دال کے معنی تو گمراہی کے ہوتے ہیں، اب کیا میں اللہ کے محبوب کے لیے یہ لفظ لکھوں؟ ادب والوں کا دیکھیں نا انداز، قلم رکھ دیا، کتاب رکھ دی، سو گئے۔ کہتے ہیں ابھی میں انا بین النوم والیقظہ، میں نیند اور بیداری میں تھا، کبھی نیند آ گئی، کبھی پھر ختم ہوگی، جب جیسے بے چینی میں ہوتا ہے، تو میری آنکھ لگ گئی تو گویا کسی نے میرے کان میں کہا بھئی یہاں کچھ عبارت محذوف ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وہاں اصل میں ہے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو، یعنی گاؤں والوں سے پوچھو، دیواریں تو نہیں بولتی نا عام لوگوں کے لیے۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہاں بھی اصل میں یہ بات ہے کہ وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بِكَ، اے پیارے حبیب، اللہ نے تمہارے پورے معاشرہ عرب کو گمراہ پایا، فَهَدَىٰ بِكَ، تیرے وجود رحمت سے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ محبوب تیری قوم گمراہ تھی تو تجھے بھیج کر رب نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو جب حضور نے ہدایت عطا فرمائی، اسی کا تو امام عشق و محبت نے ترجمہ کیا ہے، پھر جنہوں نے ہدایت پائی تو وہ پھر بول اٹھے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ
ترفع دھوم دھام ارکان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے، عرش پہ سنو، فرش پہ سنو، دریاؤں میں سنو، سمندروں میں سنو، جنگلوں میں سنو، باغات میں جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاؤ، پہاڑوں کی غاروں میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے ہیں. کیونکہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اللہ نے یہ وجود اور یہ ہدایت حضور کے صدقے میں عطا فرمائی. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ یہ ہوا، اے پیارے حبیب اِنَّكَ شَجْرَةٌ ضَالَّةٌ تَهْدِي مُضِلِّينَ، اے پیارے حبیب آپ تو وہ درخت ہیں جہاں مسافر آ کر پناہ لے کر اپنا راستہ متعین کرتے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. پیارے حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں. کیا معنی؟ جو آپ کے دامن رحمت میں پناہ لے لیتا ہے وہ سیدھا ہماری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو اس کا معنی تو راہ دکھانے والا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی راہ سے بھٹک گیا، معاذ اللہ. اگر نبی بھٹک گیا تو کیا آپ بھولے ہوئے نبی کی خوشی منا رہے ہیں؟ کیا آپ بہکے ہوئے کسی کی خوشی منا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وہ نبی آیا جو گمراہ تھا معاذ اللہ، اس کی خوشی منا رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب بھی ضروری ہے، اور جس کا ادب کل کائنات کرے اس کا ادب بھی ضروری ہے. اس کا ایک اور ترجمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا. لفظ دال پر میں بات کر رہا ہوں. میں بندوں کو نہیں دیکھتا کہ آپ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، میں اپنی قوم کی تربیت کر رہا ہوں کہ لوگ آج کل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دلیلیں بناتے ہیں. اچھا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کسی یہودی کو سن لیں، کسی عیسائی کو سن لیں، وہ اپنے جس کو بھی وہ مانتے ہیں اگرچہ نہ ماننے کی طرح وہ مانتے ہیں. اب یہودی پوری انسانیت کا خون پی رہا ہے نا، پی رہے ہیں. یہودی اس وقت پوری امت مسلمہ کا خون پی رہا ہے. اس کے باوجود یہودی جس کو نبی مانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کبھی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کے لیے کوئی دلیل نہیں لائے گا. آپ کرسچن کو دیکھ لیں، دن رات آپ کرسچن لوگوں کے ساتھ، کچھ آپ کے ملازم بھی ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں ہوتے ہیں، دکانوں پہ وغیرہ وغیرہ. آپ کبھی کسی عیسائی کو نہیں سنیں گے جی ہمارا عیسیٰ تو ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. یہ مصیبت ہمارے مسلمانوں میں ہے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر نبی میں عیب بھی تلاش کرتے ہیں. جی ہمارا نبی یہ نہیں کر سکتا، ہمارا نبی یہ نہیں کر سکتا، ہمارا نبی ایسا نہیں ہے، ہمارا نبی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے ٹھیکہ دیا ہے کہ تو مقام نبوت کو ماپ کر پھر تو لوگوں کو بتائے گا کہ مقام نبوت کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مثال دے کر پھر میں واپس آتا ہوں. آپ میں سے کسی کے سر پر اگر بال نہ ہو تو کیا اسے لوگ کہتے ہیں؟ گنجا کہتے ہیں. عیب ہے نا. لوگ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، کئی مختلف قسم کے نامناسب لفظ بولتے ہیں. کیوں؟ ایک نعمت ہے سر کے بال. اللہ کریم فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ ایک نعمت ہے. آپ کتنا قد ہے آپ کا بھائی؟ 5 فٹ ہے، 6 فٹ ہے، 5.5 فٹ ہے، 6.5 فٹ ہے، 7 فٹ ہے، 3.5 فٹ ہے، 4 فٹ ہے. آپ کا یہ اتنا وجود ہے. اتنے وجود میں پھر آپ کا سر کتنا ہے اور سر کے اوپر بال کتنے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے بڑے یہاں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ پہ سرچ کرنے والے، آپ چھوڑیں ان ساری سرچ، آپ کے سر پر جتنے بال ہیں مجھے گن کے بتا دیں کتنے گن سکتے ہو؟ ایک نعمت کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں. جسم پورے پر بال ہیں، آپ کے پورے جسم پر بال ہیں سر سے پاؤں تک. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جسم کا ایک حصہ آپ کا سر ہے. توجہ چاہتا ہوں، آپ اپنے سر کے بال گنیں. اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، کمپیوٹر اتنا ترقی کر گیا ہے، نیٹ اتنا ترقی کر گیا ہے جی.
تو اب بال کی کھال لوگ اتارنے لگے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے سر کے بالوں کی تعداد بتا دیں. بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے. اچھا، جو بندہ میرے آقا کے اوپر یہ کہتا ہے وہ جی نبی غیب نہیں جانتا، وہ جی نبی دور سے نہیں سن سکتا، وہ جی نبی دور سے دیکھ نہیں سکتا، وہ جی نبی کو کوئی اختیار نہیں، میں اس بندے سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری کائنات بہت تھوڑی ہے، اور تجھے رب نے جو ایک نعمت دی ہے، تیرے سر کے بال ہیں، ارے تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تو شمار کر نہیں سکتا، تجھے ایک نعمت کا تو پتہ نہیں ہے، اور یہ کل کائنات کو اللہ فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، یہ بہت تھوڑی ہے، اور تیرا سر تو اس سے بھی بہت تھوڑا ہے. ارے تو اس ایک کو نہیں جان سکتا، تو مصطفیٰ کے لیے تو رب فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر. اے پیارے حبیب، ہم نے تو آپ کو شانیں ہی بڑی بہت زیادہ عطا فرما رکھی ہیں، اور تو اپنے سر کے بال کو جانتا نہیں ہے، اور تو مصطفیٰ کے اوپر پہنچا ہوا ہے، وہاں تو پمائش کر رہا ہے کہ مصطفیٰ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے. تجھے تو اپنی ایک نعمت کا پتہ نہیں ہے. اور جو مصطفیٰ کے لیے رب فرماتا ہے محبوب میں نے تو آپ کو نعمتیں ہی بڑی عطا فرما رکھی ہیں، تیری حیثیت ہی کیا ہے کہ تو فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ تو رب کرے گا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے. تجھے ماننے کا حکم ہے، تجھے فیصلے کا حکم نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنی دور کرو کہ فیصلے تم نے کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی شانیں دی ہیں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کسی اور مذہب کے کسی شخص کو، کسی سکھ سے آپ کہیں کہ وہ گرو نانک جو ننکانہ میں اس کا کوئی عیب، تو سکھ مر جائے گا، لیکن وہ اپنے گرو کا کوئی عیب نہیں بتائے گا. ہندو سے کہیں آپ، ہندو آپ کے مسلمانوں کو زندہ جلا رہے ہیں، آنکھیں نکال رہے ہیں، جو کچھ وہاں انڈیا میں ہو رہا ہے آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کوئی ہندو اپنے وہ جو انہوں نے ہاتھ سے مٹی سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو مٹی کے بت کہتے ہیں، ان کی خلاف نہیں کرتا. تجھے کیا مصیبت ہے؟ تو آمنہ کے لال کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس میں عیب بھی تلاش کرتا ہے. تجھے کو مالی خولیا ہو گیا ہے، تیرا دماغ قائم نہیں رہا اپنی جگہ پر کہ رب جس کی تعریفیں کرتا ہے تو اس میں عیب تلاش کر رہا ہے، اور پھر ظلم اوپر سے یہ کرتا ہے جی میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں جی بخاری سے ثابت کروں گا. یار اللہ نے قرآن نبی کی اطاعت کے لیے نازل کیا تھا یا نبی کے عیب تلاش کرنے کے لیے نازل کیا تھا؟ تو حضور کے اوصاف کے لیے نازل. آئیے میں ووجدہ کا دالن پر بات کر رہا تھا، آخری استدلال میں عرض کرتا ہوں. دال کے ایک معنی ہوتے ہیں اتنی محبت کرنا، اتنی محبت کرنا کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ذات میں گم ہی ہو جائے. یہ دال کے معنی ہیں، اور میں ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. وارفتگی، خود رفتگی، گم شدگی، کسی کی محبت میں گم ہو جانا. ابو داؤد شریف میں حضور فرماتے ہیں حبک شیء یعمی و یسم. اگر تو کسی چیز سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے تو وہ تو تجھے اپنے محبوب سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یار اگر تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں نہ نبی کا کوئی عیب نظر آنا چاہیے نہ سننا ہی چاہیے. اگر کوئی کہے بھی تو تم سنو نہ، کیونکہ تم سننی ہو. تم کہتے ہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بھئی حضور فرما رہے ہیں جس سے محبت کرتے ہو نہ اس کا عیب نظر آتا ہے نہ کان اس کا عیب سننا پسند کرتے ہیں. تم کیسے ان لوگوں کی باتیں سن لیتے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، وہ واقعہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تو حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، وہاں سے میں استدلال لے رہا ہوں. سورہ یوسف ہی آیت نمبر 8 ہے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ 10 بھائی جو ہیں کہتے ہیں کہ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم اتنا جتھا ہیں، ہم پورے 10 ہیں، ہم ابا جی کے لیے لڑ بھی سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک عجیب بات ہے، ہم اتنے ہیں، 10 ہیں، جتھا ہیں، پوری جماعت ہیں، تو ابا جی تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، گویا کہ ہم انہیں نظر ہی نہیں آتے۔ انا ابانا، ہمارے والد گرامی، لفی دلال مبین، یوسف کی بے پناہ محبت میں گم ہو چکے ہیں۔ یہاں محبت میں گم ہونا ہے، یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی والد کو گمراہ نہیں کہہ رہے، یوسف کی محبت میں اس انتہا کا مان رہے ہیں کہ یوسف کے سوا انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ وہ محبت یوسف میں اتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے دال کا معنی صرف گمراہ ہونا نہیں ہوتا، دال کا معنی صرف غالب ہونا نہیں ہوتا، دال کا معنی صرف گم ہونا نہیں ہوتا، دال کا معنی محبت کی انتہا کے بھی ہوتے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے۔ اچھا، پھر اسی صورت یوسف کی آیت نمبر 95 ہے، 40 سال کا وقفہ عرصہ بیت گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے معلومات لے کر تو قافلہ روانہ کیا کہ جاؤ بھائی والد صاحب کو اور والدہ کو اور سارے خاندان کو لے آؤ۔ اب فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ 40 سال گزر گئے ہیں، قافلہ شاہی دربار سے 250 سواریوں کا قافلہ، چونکہ بتایا گیا جی خاندان کے 250 افراد ہیں، تو 250 اضافی سواریاں اور قافلے کے خدمتگار دے کر ابھی ادھر سے شاہی محل سے قافلہ نکلا تو ادھر کیا تھا؟ قال انی لأجد ریح یوسف، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یار مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، مجھے بڑھاپے کا تانا نہ دینا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بوڑھے بندے ایسے سٹھیا جاتے ہیں، میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، سبحان اللہ، مجھے بڑھاپے یہ اور جی بوڑھے بابے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیں جی حضرت جی 40 سال ہو گئے ہیں، اب کہاں یوسف؟ قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم، یہ قرآن کی آیت 95 نمبر سورہ یوسف۔ ان ساتھیوں نے جن میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے حضرت یعقوب آپ چھوڑ دیں یوسف کی باتوں کو، 40 سال ہو گئے اب کہاں ملیں گے؟ قال، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انکا لفی دلالک القدیم، آپ تو یوسف کی 40 سالہ پہلی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو وہاں گمراہ ترجمہ نہیں ہے کہ آپ گمراہ ہیں، وہاں ترجمہ یہ ہے آپ یوسف کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو گئے، 40 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرا ناک خوشبو سونگھ رہا ہے یوسف کی۔ میں کہتا ہوں یار یہ نبوت کا کمال ہے، کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم گلاب کا پھول سونگھنا چاہیں، چنبیلی سونگھنا چاہیں، موتیا سونگھنا چاہیں تو ناک کے قریب لے کے آتے ہیں۔ سب سے کمزور طاقت انسانی وجود میں یہ سونگھنے کی، لیکن نبی کی یہ طاقت دیکھو کتنے 100 کلومیٹر سے کام کر رہی ہے، ادھر وہاں سے قافلہ چلا، ادھر فرماتے ہیں میں یوسف کو سونگھ رہا ہوں۔ میں کون کون سا وصف آپ کے سامنے بیان۔ اچھا بہرحال یا اب 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ لفظ دال کا معنی کیا ہے؟ محبت میں وارفتہ ہونا، محبت میں گم ہو جانا، محبت کی انتہا کو پہنچنا۔ اب سمجھو رب کیا فرما رہا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ میری آخری بات ہے۔ آپ مختلف جگہ سے آئیں، آپ نے محلے میں امام مسجد، خطیب مسجد نیا رکھنا ہے۔ اب کمیٹی بیٹھ گئی ہے۔ کون سی کمیٹی؟ جس کو دعائے قنوت صحیح نہیں آتی، آیت الکرسی صحیح نہیں آتی، عطایات میں 5 غلطیاں ہیں، وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے خطیب کا انٹرویو لینے کے لیے۔ جو حافظ ہے، معذرت سے، جو حافظ قرآن ہے، جو قاری ہے،
جس نے 9 سال درس نظامی پڑھا ہے اس کا انٹرویو لینے کے لیے مسجد کمیٹی کے ممبران تشریف فرما ہیں۔ کتنی غلطیاں ہیں حاجی صاحب کی نماز میں۔ صدر مسجد کی اتحیات کبھی سن کر تو دیکھیں، اور کبھی ان سے دعائے قنوت کا ترجمہ تو پوچھیں۔ پھر پوچھتے ہیں مولانا آپ پڑھے ہوئے کتنے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ جو قرآن کا حافظ ہے، یہ جس نے 2 سال قاری کورس پہ لگائے، 8 سال حدیث پڑھنے میں لگائے، آپ کے نزدیک وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں علامہ صاحب آپ پڑھے ہوا کتنا ہے؟ اب وہ کہہ دیں کہ جی میں نے ایف اے کیا ہو، تو کہہ ہاں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے ایف اے نہیں کیا ہوا تو اس کا مطلب وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ظلم ہے۔ اچھا چلیں خیر، آپ کا دل تنگ ہوگا اس بات سے، تو میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ایک مسجد میں امام رکھنا ہے تو آپ مسجد کمیٹی کے جی وہ حافظ بھی ہو تاکہ رمضان میں ہمیں اور حافظ نہ لانا پڑے، وہ قاری بھی ہو تاکہ نماز غلط نہ پڑھائے، وہ عالم بھی ہو تاکہ جمعے میں کوئی غلط مسئلہ نہ کرے، اور جو نماز روزہ ہے وہ سیدھا پڑھائے، ہاں جی وہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ نہ ہو تاکہ اس کی نگاہ پاک ہو۔ یہ شرطیں آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی اچھا اس میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور کچھ کوشش کریں جی اپنی تحصیل کا ہو، کسی دوسرے ضلع کا نہ ہو، ورنہ چھٹی جائے گا تو وہ بڑے 4 5 6 دن لگا کے ہفتہ لگا کے آئے گا، اس کا گھر بڑا دور ہے اپنے علاقے میں۔ یہ شرطیں آج کل لگاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے چھوٹی سی مسجد میں ایک امام رکھنا ہے، کتنی شرطیں لگا کے بیٹھے ہو؟ جب خالق کائنات نے کل کائنات کا امام بنانا ہے تو وہاں بھی تو کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں بھی تو کوئی معیار ہوگا نا، وہاں بھی تو کوئی پرکھ ہوگی نا کہ جس کو امام الانبیاء بنانا ہے وہ کیسا ہوگا، اس کا معیار بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ تم اتنی چھوٹے سے محلے کی چھوٹی سی مسجد کے لیے 10 شرطیں لے کے بیٹھے ہو، تو خالق کائنات نے جس کو تمام نبیوں کا امام بنانا ہے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار۔ میں زیادہ ابھی ایک محفل میں اور جانا ہے، یہ غالباً آج دوسرا زوردار بیان ہے، گلا بھی اچھا میں وہ ترنم کا شوق رکھتا ہوں کبھی کبھی، لیکن چلیں آج بغیر ترنم کے سمجھ لیتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کیسے ہمارا نبی تاجداروں کا آقا کیسے بنا؟ جب عالم ارواح ہے، ابھی جسم اور جسمانیت کی دنیا کا آغاز نہیں ہوا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، تو خالق کائنات نے فیصلہ فرمایا میں نے کل مخلوق کا ایک امام بنانا ہے، اور اس معیار کا نام ہے حبیب رب۔ یہ اس کا معیار، اس کا نام حبیب ہوگا، یہ اس کا وصف ہوگا اضافی، نام اس کا اور ہے، وصف یہ ہوگا کہ اس کو میں مقام حب پر فائز کروں گا، وہ حبیب ہوگا۔ اس کے لیے معیار کیا رکھا؟ اللہ نے معیار یہ رکھا، وہ جو خود خالق ہے، معیار یہ رکھا کہ میں اب روحوں کو دیکھتا ہوں جن کو میں نے پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ میری محبت کس روح میں ہے؟ اب وہ پیدا کرنے والا ہے، اسے پہلے ہی پتا ہے، لیکن اب پھر وہ دیکھ رہا ہے اپنی شان قدرت کے لائق کہ میری محبت، اللہ فرماتا ہے جس روح میں سب سے زیادہ میری محبت ہوگی وہ میرا حبیب ہوگا۔ یہ معیار رکھا رب تعالیٰ نے کل کائنات کا امام بنانے کے لیے، کیا رکھا؟ اللہ کی محبت میں وہ سب سے زیادہ ہو۔ تو جب وہ اللہ نے روحوں کو دیکھا، سب سے زیادہ اللہ کی محبت روح محمد میں تھی، تو رب نے کہا یہی میرا حبیب ہوگا کیونکہ میری محبت اس روح میں سب سے زیادہ ہے۔ اب جب وہ روح جسم میں آئی اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی وجود پاک سے اس روح کو جسم کا
جی مقام عطا فرمایا گیا. جب وہ جلوہ گر ہوئے تو تب رب نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب اللہ نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی معرفت کے راستے اور کشادہ فرما دیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا، کیونکہ محبت تو جوہر محمدیت میں تھی. فہدا، پھر ہم نے اپنی معرفت کے اور راہوں کی آپ کو ہدایت عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہی ترجمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. روح المانی والے نے کہا ہے کہ امام قال الجعفر صادق، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں سے گمراہی شمرائی کے ترجمے نہ لو، یہاں ترجمہ یہ لو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کریم اتنے محو ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں اللہ کے سوا کوئی اور جھنجتا ہی نہیں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا. تو یہی ترجمہ تو امام عشق و محبت نے فرمایا ہے. یہ ترجمہ آپ کا ہے. ان حقائق کی بنیاد پر شیخ الشاہ عاشق مصطفیٰ قاسم نعمت محبت مصطفیٰ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. سبحان اللہ. اب آپ اردو ترجمہ پڑھ لیں قرآن شریف کا کنز الایمان سے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں رب اپنے حبیب کی کتنی شانیں بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور جو ہادی بن کے آئے ہیں، خالق حضور کی ہدایت سے ہمیں مہدی بنا دے، یعنی حضور کی ہدایت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائیں. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میزبان محفل حاجی عابد صاحب کو جزائے خیر دے، جو اہل محبت کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر یہاں محبت کی باتیں ہمیں سننے کو اور سمجھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے اور اللہ ہمیں اپنے حبیب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا دے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن میں بھی حضور کے غلاموں میں ہمارا شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ کریم آج کی محفل میں جو تیری حمد و ثنا بیان ہوئی، تیرے پیاروں کا تذکرہ ہوا، خصوصاً امام الانبیاء سید کائنات علیہ السلام کا ذکر نور ہم نے سنا، اس ذکر مبارک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جو ہمارے آقا کا ایک وصف آج کی محفل میں بیان ہوا، ہدایت دینا، تو ہم سب گمراہ ہیں، تو اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما دے. اے مالک کریم، بانی محفل، بانیان محفل جتنے بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، جس طرح سے بھی انہیں جزائے خیر عطا فرما. جو دوست تشریف لا کر محفل کی رونق کو عزت دیتے ہیں، زینت بخشتے ہیں، اے اللہ سب کے سینوں کو نور ایمان کی زینت عطا فرما. ہمارے سب متعلقین بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے وابستگان فوت شدگان کی بخشش فرما. جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، تیری قدرت بہت وسیع ہے. اے اللہ کسی ایسے بندے کو پاکستان کا حکمران بنا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد بروئے کار آ سکے. پاکستان کو دشمنوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اے اللہ اس کی تو حفاظت فرما. اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا پسند فرمائے، اپنی رحمت کی فرشتوں کا فوج کا پہرا ہماری دولت ایمان کے ارد گرد زیادہ فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.